بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں ایک اور رمضان تک پہنچانے والا ہے۔ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کا مہینہ دیکھنے کا موقع دیا، روح کو جگانے اور نفس کو سنوارنے کا مہینہ۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قرآن نازل ہوا، جو خود قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے اس خاص پروگرام استقبال رمضان میں آپ سب کا دل سے استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں اور پارٹیسپینٹس ہیں اور جتنے بھی استاذہ یہاں موجود ہیں جو اپنی مصروفیات کے باوجود اس روحانی محفل کا حصہ آج بنے ہیں، آپ سب کی موجودگی ہی اس پروگرام کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ دراصل اللہ آپ سب کے وقت اور نیت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس روحانی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے پروگرام کا لنک بھی آگے شیئر کر دیا ہوگا تاکہ ہر دل تک قرآن کا نور پہنچ سکے۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف۔ آج ہم صرف رمضان کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے دل کو تیار کر رہے ہیں، اپنی روح کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان قریب ہے، یعنی قرآن کا مہینہ۔ دن کا روزہ نفس کو روک کر جسمانی وجود کو تربیت دیتا ہے، اور رات کا قیام روح کو اٹھا کر روحانی وجود کو روشن کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیسے قرآن کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے، اور روزے اور قیام کو کیسے بہترین بنانا ہے، کیسے بیلنس کرنا ہے؟ اس فکر کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے ایک روحانی تیاری ہے۔ تو آئیے ساتھیوں، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے سب سے مقدس حصے پر، تلاوت قرآن۔ اب ہم قرآن کی تلاوت سے محفل کو روشن کر لیتے ہیں۔ آج کی تلاوت ہوگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک، جن میں روزہ فرض ہونے کا حکم اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ میں پرخلوص انداز میں دعوت دیتی ہوں محمد ریحان صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لا کر تلاوت کا شرف بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کا صاف؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. دل کو چھو لینے والی تلاوت. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب وہ لمحہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا، یعنی کہ سب سے پہلے ہم اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پورشن ہم کریں گے. ان آیات کا ترجمہ اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 183. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے امید ہے کہ تمہیں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی. کچھ مقرر دنوں کے روزے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور جو آدمی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. اس لیے اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو. جس سیدھے راستے پر اللہ نے تمہیں لگایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف اور شکر گزار بنو. اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. تو انہیں چاہیے کہ میری پکار پر لبیک ہم حاضر ہیں کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ سیدھا راستہ پا لیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا. جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کر لو، اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفید دھاری صاف دکھائی دے جائے. تب یہ کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو
یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ تو آئیے ساتھیوں، اب بڑھتے ہیں اس پورشن کی طرف جو آج کے پروگرام کے موضوع کی جان رہے گا، یعنی کہ آج کی اس اہم موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں بھائی مواحد، جو ہمیشہ قرآن اور دین کے پیغام کو صاف، گہرے اور دل نشیں انداز میں سمجھاتے ہیں ہمیں، اور میں ادب کے ساتھ انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لا کر قرآن کے ساتھ رمضان کا اصل استقبال کیسے ہو، اس موضوع پر اپنے افکار ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان، وہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 یا 2 دن رمضان میں رہ چکے ہیں، اور ہمارا ایک برکتوں والا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہم پہ تمام کو نازل فرمائے، اور اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اس مہینے کا ویلکم ہم ایسے کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، جو نفل ہیں، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر لیں۔ 11 مہینے میں جو ہمارے دلوں پہ گناہوں کا وہ جنگ آ چکا ہے، ہم آج ہی اس سے توبہ کریں، اور اس برکت والے مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس میں داخل ہوں۔ اور ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں وہ ایمان کی مٹھاس چکھا دے، وہ مٹھاس ہمیں اس رمضان میں وہ نصیب ہو، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ اس رمضان میں اور زیادہ بوسٹ کر جائے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان میں تو پورا قرآن ہمارے سامنے سے جائے گا، اس کی تلاوت بھی ہم سنیں گے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اس میں اضافہ کرے، اور ہمیں اسی فہرست میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھے کہ وہ جس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر ایمان لوگوں کا بڑھتا ہے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 183 سے 188 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے وہ دیکھا، یہ پورا ایک رکوع ہے، اور پورے رکوع میں روزے کی فضیلت اور روزے کے احکام اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے، پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 188 میں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ کو روزے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ آپ نماز کی بات لیجئے تو نماز آپ کو ملے گی جگہ جگہ، آپ کو نماز کا ذکر قرآن میں مل جائے گا، زکوٰۃ کا ذکر آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا، حج کا ذکر آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الگ الگ جگہ قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس میں سب کچھ ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ روزہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، تم پر یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا رمضان میں جو فرض کیا گیا ہے، اس کی سلیکشن کے لیے جو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی حدود بھی بتا دی کہ روزے سے اصل مقصد جو ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے، وہ حرام اور حلال میں فرق کر کے حلال پہ وہ چلے، حرام سے وہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں پوری طرح ہمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ رمضان کی حوالے سے ہم بات کریں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان وہ تمام مہینوں سے زیادہ برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو جنت کے دروازے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ اور رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جس کی وجہ سے جو کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس کے اندر چاہے وہ کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، اس میں سبھی کے لیے رہنمائی ہے، سبھی کے لیے ہدایت ہے کہ وہ آئیں، اور سیدھا راستہ یہ ہے۔ اب یہ ہے فائنل قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقان اس کو کہا ہے، فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، وہ فرق ڈال دینے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا، تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شب قدر، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا، افضل بتایا۔ اسی رات میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔
وہ جو رات آئے گی وہ بھی اسی مہینے میں آئے گی، یعنی اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حق اور باطل کی جو جنگ تھی وہ ہے جنگ بدر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے حق اور باطل کا مارکا تھا جنگ بدر۔ تو جنگ بدر بھی جو پیش آئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں وہ پیش آئی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر وہ لڑی گئی تھی، جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 جو کفار ہیں ان کو دھول چٹائی تھی۔ اور اس برکت والے مہینے میں ایک اور عظیم واقعہ وہ پیش آیا تھا کہ خانہ کعبہ یعنی فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی تھی، اور بنا خون بہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کو فتح کیا اور سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جنہوں نے ایمان والوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم و زیادتی کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب کو عام معافی کا اعلان وہاں پر دے دیا تھا سوائے کچھ لوگوں کے۔ اور رمضان کے تعلق سے جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک مہینے تک آپ کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں آپ اپنی وہ نفس کی وجہ سے۔ سنن نسائی میں وہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، یعنی رات کو جاگنا، رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قیام کرنا، وہ نماز پڑھنی، لیکن وہ ضروری قرار نہیں دیتے تھے، یعنی اس کی ترغیب دیتے تھے، اس کو فرض قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بھڑکتی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان برکت والا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو کہ آگ کے دروازے یعنی جو کہ جہنم کے دروازے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دیتا ہے، اور جو شیطان ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اس ایک مہینے میں۔ اس ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے تاکہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو، جو اس ٹریننگ سے گزرے، جو تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، وہ ڈال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جکڑ دیا کہ اس ایک مہینے میں شیطان تم کو نہیں بہکا سکتا۔ اگر اب بھی اس مہینے میں آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ شیطان نہیں ہے، وہ آپ کی نفس ہے۔ وہ شیطان کے وہ 11 مہینے ہیں کہ 11 مہینے آپ شیطان کے اشاروں پہ چلیں، تو جیسے ایک مہینہ بھی پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں، اس کو روک نہیں پائیں۔ فور ایگزامپل، آپ نے کوئی مطلب کہ بائک چلائی یا آپ نے کار چلائی، وہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، لیکن اب آپ کو اچانک سے ہی بریک لگانے ہیں، تو پھر بھی وہ کچھ دوری پہ جا کے تو رکے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے میں شیطان اتنا پہیہ ہمارا وہ جو گناہوں کا پہیہ ہوتا ہے وہ اتنا گھما دیتا ہے کہ وہ رمضان میں بھی آ کے وہ کچھ لوگوں سے بریک نہیں لگتے اور وہ رمضان کراس کر جاتے ہیں، رمضانوں میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک اور حدیث ہمیں اس کے علاوہ ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں، یہ حدیث ہے 1642 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور جو سرکس جو جن ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پکارا جاتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ وہ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرتا ہے، اور ایک ندا لگائی جاتی ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، یعنی رمضان میں ہمیں نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں رمضان میں ہمیں اپنی عبادت بڑھا دینی چاہیے، اور جو برائیاں ہم میں ہیں، جو گناہ کے کام ہم کرتے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں رمضان کے مہینے میں رک جانا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ اگر یہ کام ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو آزاد کر دے گا، اور ایسا اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات کو کرتا ہے۔ اگر ہم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور ہم برائی سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ان لوگوں میں ہمارا نام داخل کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ جنت والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر وہ شامل رکھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو رمضان مہینہ آ رہا ہے اس میں شیطان جنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ تو اگر اب بھی ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، پھر شیطان ہم کو کیا بہکائے گا؟ پھر تو ہم ہی شیطان کو بہکا دیں کہ ہم نے اس مہینے کو بھی نہیں چھوڑا جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ
شاید وینسڈے میں ہو سکتا ہے کہ چاند دکھے، اور جب چاند دکھے تو ہمیں رمضان کے مبارک سے جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جب چاند دکھے یا عید کا چاند دکھے تو نیا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ چاند دیکھنے کی دعا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم پرسوں ہم سبھی وہ چاند دیکھیں، تو چاند دیکھنے کے بعد ہم ایک دعا ضرور پڑھیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سنن ترمذی میں یہ آپ کو دعا ملے گی 3451 نمبر پہ یہ دعا ہے، جس کا جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. آپ اس دعا کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور پرسوں کو جب آپ چاند دیکھیں تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. تو یہ دعا ہے، اس کو ہم ضرور پڑھیں. یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، اس کا ہم اسکرین شاٹ لے لیں، اور انشاءاللہ پرسوں کو یہ دعا اگر ہمیں چاند نظر آئے تو ہم اس کو ضرور اہتمام کریں. اور اس چاند کے نظر آنے سے ہی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں روزے کی، یعنی رمضان کی جو ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ نماز تو ہے ہی. نماز تو عام دنوں میں بھی فرض ہے، لیکن روزے کو بھی فرض کیا ہے. روزے کو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرض کیا ہے. اور روزے کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ فرضیت کا حکم دیا ہے، وہ ایک بار میں نہیں دیا. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے روزے امت مسلمہ پہ فرض کیے ہیں. جیسے کہ شراب کو حرام ایک بار میں نہیں کیا. قرآن نے پہلے کہا کہ کہ شراب ایک بری چیز ہے، ہاں اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں. پھر کہا کہ وہ نماز کی حالت میں آپ شراب پی کر رہا ہے. پھر تیسرا حکم دیا کہ شراب کو پوری طرح حرام کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو ایک تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کو حرام سمجھیں اور اس سے وہ بچ جائیں. ایسے ہی روزے کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرض نہیں کیا، بلکہ اس کی جو حکمتیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ روزے کو فرض کیا. روزے کے تعلق سے جو بات ہے، عربی میں روزے کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے سوم کا. سوم کا ورڈ عربی میں ہے روزے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بتایا ہے. اور عرب کے لوگ روزوں کو نہیں جانتے تھے، یعنی عرب کے لوگوں کے اوپر، کیونکہ امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ عربی تھے، اور پہلے جو مخاطب تھے اس دعوت کے وہ عرب کے لوگ تھے. تو عرب کے لوگ سوم کے ورڈ کو مطلب تو اس کو تو جانتے تھے، لیکن روزوں کو وہ نہیں جانتے تھے. اور جو باقی عبادت ہیں ان کو تو وہ جانتے تھے. فار ایگزامپل نماز ہے، تو نماز کی بگڑی ہوئی شکل ان کے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز صرف وہ سوائے وہ سیٹیاں مارنے کے اور تالی بجانے کے سوا اور ہے ہی کیا. یہ نماز کی بگڑی ہوئی شکل تھی. زکوٰۃ کو وہ مطلب جانتے تھے، ایک دوسرے کو وہ مال دیتے تھے. حج کو وہ جانتے تھے، لیکن ان سب کی عبادتوں کی جو شکل تھی وہ انہوں نے بگاڑ دی تھی. لیکن روزہ ایک ایسی چیز تھی جو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے. یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ تو روزے کو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا. سوم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رک جانا، یعنی روزے کو عربی میں کہتے ہیں وہ سوم. اور سوم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، جو ڈکشنری معنی ہوتا ہے، وہ ہے رک جانا یا باز رہنا، یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا. تو رک جانا، باز رہنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے سوم کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ کہ صبح سے لے کر فجر سے لے کے مغرب تک آدمی وہ کھانے پینے سے رک جائے، اور جو خواہشات ہیں ان سے آدمی رک جائے، اس کو کہتے ہیں ہم روزہ. یہ ہے اصطلاحی معنی. عرب روزے کو تو نہیں جانتے تھے، لیکن سوم کا جو ورڈ تھا وہ ان کے یہاں موجود تھا. ان کے یہاں ایک چیز تھی عرب کے لوگوں میں، وہ یہ تھی کہ جو گھڑ سواری ہوتی تھی عرب میں، اور ایک جو دوسری سواری تھی عرب میں، وہ تھے اونٹ. تو دو ہی سواری تھی ریگستان کے لیے. اونٹ کا وہ استعمال کرتے تھے کہ مہینوں تک کا سفر ہے ریگستان کا، تو اس میں ان کے لیے جو بینیفٹ ہوتا تھا وہ اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. لیکن عرب میں لوٹ مار بھی عام تھی، ایک قافلے کو لوٹ کر جانا بھی ہے، تو اس کے لیے انہیں تیز رفتار کی ضرورت تھی، جس کے لیے وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے. لیکن گھوڑا اونٹ کی طرح نہیں تھا. اونٹ تو اپنے اندر پانی اسٹور وہ کر لیا کرتا تھا، وہ کافی دن تک بنا پانی کے رہ لیا کرتا تھا. لیکن گھوڑا تھوڑا سا بھی دوڑتا تھا تو وہ دوڑتا تو تیز تھا، لیکن وہ ہار جایا کرتا تھا. اس لیے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ لوٹ مار کرنے کے لیے، ان کی نیت تھی لوٹ مار کرنے کے لیے، وہ قافلوں کو وہ لوٹنے کے لیے، تو وہ اپنے گھوڑوں کو وہ ریگستان میں
ایک طرف جو ریگستان کی آندھی ہوتی ہے، گرم آندھی، اس کا جو گھوڑے کا منہ ہے اس طرف کر دیا کرتے تھے اور اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، وہ تاکہ اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ اس گرمی کو وہ برداشت کرے اور وہ جو پیاسا رہنے کی قوت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو، تاکہ وہ اس سے آسانی سے لوٹ مار کر سکیں۔ تو اس کے لیے عرب کے لوگ جو ورڈ یوز کرتے تھے وہ سوم تھا۔ تو سوم کے ورڈ تو جانتے تھے، لیکن کہ یہ فرض ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کو عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور پورے عام مکی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مکی صورتیں نازل کی ہیں اس میں کہیں بھی سوم کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، اس میں کہیں بھی سوم کا ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ جو نفلی روزے ہیں ان کا بھی حکم مکی زندگی میں نہیں دیا گیا عرب کے لوگوں کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ میں دیکھا کہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کا جو دن ہے وہ ہے 10 محرم کا دن، اس کو عاشورہ کا دن کے بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کی طرف سے جواب آیا تھا کہ اس دن جو بنی اسرائیل ہیں وہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزاد کرایا تھا، تو اس لیے اس دن کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ اصل تعلیمات ہمارے پاس ہے۔ تو پھر یہ پہلا حکم دیا عاشورہ کے روزے کا کہ اب سے تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، اور وہی حکم ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2004 میں، جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مدینہ تشریف لائیں، یعنی مکی زندگی میں روزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن جب مدینہ تشریف لائیں تو دوسرے سال یعنی ہجرت کے پہلے سال وہ کوئی چیز نہیں ہوئی روزے کے تعلق سے، لیکن دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کا جو دن ہوتا ہے وہ 10 محرم کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا، تو انہوں نے بتایا یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ خوشی میں شریک ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دے دیا۔ یہ تھا پہلا روزہ جو امت مسلمہ نے رکھا تھا، وہ تھا عاشورہ کے دن کا روزہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو روزہ کی ہم پر جو فرض ہوا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہم پہ وہ فرض کیا گیا ہے۔ عرب کے لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ روزہ نام کی بھی کوئی عبادت ہے، ہاں وہ سوم کے ورڈ کو جانتے تھے، وہ اپنے جو گھوڑا ہے اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے ریگستان میں، تاکہ یہ لوٹ مار میں ایک دم ہافے نہیں اور بھوکا پیاسا رہے اور ہمیں دشمن کے چنگل سے یہ ہمیں بچائے، کیونکہ وہ تیز رفتار ہوتا تھا، اس کے لیے وہ سوم کا ورڈ یوز کرتے تھے، لیکن وہ اصل جو سوم ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اس کو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ پہلا روزہ تھا جو امت مسلمہ نے رکھا تھا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری سال میں تھے، یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اپنے آخری سال میں تھے، تو اس میں ہمیں احکام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کا ہمیں حکم دے دیا۔ وہ چیز ہمیں ملتی ہے، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666 نمبر پہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اس کے روزے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس دن کی تو یہودی اور نصارہ عزت کرتے ہیں، یعنی عاشورہ کے دن کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آگے سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آگے سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم تھا، اور جو صحابہ کرام تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں کہا یہ تو یہودیوں کی وہ اتباع ہو گئی، یہ تو جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ان کی تو ہمیں مخالفت کرنی ہے، لیکن یہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا ملا لیں گے، اور 9 کا نہیں ہو پائے گا تو 11 کا ملا لیں گے، لیکن آنے والا سال آیا نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ تھا پہلا حکم۔ اس کے بعد جو روزے کا فرض حکم آیا ہے وہ ہے یہ آیت نمبر 183 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے،
اس سے امید ہے کہ تم میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ تو یہ تھا روزے کی فرضیت کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ یہاں دیا ہے، اس آیت میں دیا۔ اور اس حکم سے پہلے جو مسلمانوں پر روزے فرض تھے وہ تھے ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے مسلمانوں پر فرض تھے، جو کہ ہے 13، 14، 15 تاریخ کے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 2424 نمبر پہ، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں 20 کے روزے، 20 کے دنوں یعنی روشن راتوں کے دنوں کے 3 روزے رکھا کریں، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روشن راتیں، جس میں جو چاند ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ وہ 14ویں کا چاند یعنی فل مون ہوتا ہے اس ٹائم پہ، تو 13، 14، 15۔ تو یہ حکم دیا تھا پہلے صرف امت مسلمہ پہ یہ 3 روزے فرض مطلب کیے گئے تھے، صرف 3 روزے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، صرف 3 روزے وہ فرض وہ کیے تھے، وہ ہیں 13، 14، 15 تاریخ کے۔ اور ان روزوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دی تھی، یعنی یہ روزے اگر کوئی رکھے تو بہتر ہے، لیکن کوئی نہ رکھ پائے تو اس میں رعایت دی تھی، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں، یہ تھی وہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کچھ مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ کیا رمضان کا روزہ رکھنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے اور وہ نہ رکھے تو وہ کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ فار ایگزامپل میں ہوں، میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، میں نہ رکھوں رمضان کا روزہ اور میں فدیہ دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا مجھ پر یہ جائز ہے؟ نہیں ہے نا، رمضان کے روزے تو فرض ہے اگر میرے اندر اس چیز کی طاقت ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں وہ فدیہ دیں۔ تو یہ کون سے روزوں کی بات چل رہی ہے؟ یہ در حقیقت رمضان کے روزوں کی بات نہیں چل رہی، یہ ان 3 روزوں کی بات چل رہی ہے جو سنن نسائی میں 2424 نمبر پہ آئے تھے کہ ہر مہینے 3 روزے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیے گئے تھے کہ 3 روزے آپ کو رکھنے ہیں، اور ان 3 روزوں میں رعایت دی تھی کہ وہ کچھ مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ تو یہ 3 روزے ہیں 13، 14، 15 تاریخ کے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو اور سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے، یعنی اس 13، 14، 15 تاریخ کو آپ نہیں رکھ پائے تھے پہلے تو وہ دوسرے دنوں میں یعنی پورے مہینے میں کبھی بھی ان کی گنتی پوری کر لے، لیکن 3 روزے ہر کسی کو رکھنے تھے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، یعنی اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب پہ 3 روزے مطلب تھوپ دیے گئے، کیونکہ عرب کے لوگ اس عبادت کو جانتے نہیں تھے، اور وہاں کا جو موسم تھا، جو ویدر تھا وہ کافی مطلب سخت تھا، اس لیے فدیے کا بھی آپشن یہاں پر رکھا گیا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، یعنی آپ کو بچنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا ایک روزے کا فدیہ ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک محتاج کو ایک دن کا کھانا کھلانا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور جو آدمی اپنی خوشی سے وہ کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے۔ تو کوئی فدیے میں ایک محتاج کو کھانا نہ کھلا کے کوئی وہ 10 محتاجوں کو اگر وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اسی کے لیے بہتر ہے، اسی کو ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو، یعنی اگر بہتر تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ تم روزے رکھو، آپ کو روزے چھوڑنے نہیں ہے۔ تو 3 روزے تھے جو سب سے پہلے فرض کر دیے گئے تھے۔ اسی کے بعد آیت نمبر 185 ہے جو کہ ہم نے پڑھی تھی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اب یہاں پر روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ پہلے 3 روزے فرض تھے اور اس کے اندر بھی چھوٹ تھی، آپ چاہیں تو روزے رکھ لیں، بہتر یہ ہے کہ روزے رکھیں، اگر آپ طاقت ہے پھر بھی نہ رکھ رہے ہیں تو کم سے کم آپ فدیہ دیں گے، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے۔ روزہ کیونکہ اس عبادت کے لیے سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ بتایا اللہ کے رسول نے، پھر ہر مہینے کے 3 دن کے جو روزے تھے وہ فرض کیے تھے، اور پھر بعد میں یہ رمضان کے روزے وہ فرض کر دیے گئے ہیں جو کہ آیت نمبر 183 میں بتائے تھے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسان کے لیے سراسر رہنمائی ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس لیے اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے مہینے کے وہ روزے رکھے۔ اب سے جو بھی اس مہینے کو پائے گا رمضان کو، اس کے لیے ضروری ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ پورے مہینے کے
روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ یہاں پر بھی رمضان کے روزوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو صرف اس کو چھوٹ ہے، بیماری میں چھوٹ ہے اور وہ سفر میں چھوٹ ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ اگر وہ بعد میں ٹھیک ہوتا ہے یا سفر میں تھا رمضان میں اور بعد میں وہ سفر میں نہیں ہے تو بعد میں اس کی گنتی اس کو پوری کرنی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ وہ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ نرمی اور سختی کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے چاہے تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تمہیں رمضان میں روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتے۔ اور ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے تو ہمیں بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آسانی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل کسی کو 104 بخار ہے لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑ رہا، وہ روزے کو توڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کو تقوی کے خلاف سمجھ رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے تو اس آسانی سے فائدہ لو۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے تو آپ آسانی سے فائدہ لیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے تو روزہ چھوڑ دو آپ۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2612 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں، اس پر سایہ کیا وہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم سفر میں روزہ رکھو، یہ نیکی کا کام نہیں ہے تم سفر میں روزہ رکھو۔ انسان سفر میں جا رہا ہے کہ وہ سفر کی مشقت ہے وہ برداشت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ایک آدمی کیا تھا، بے حال ہو گیا تھا گرمی میں سفر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نیکی نہیں ہے تم سفر میں روزہ رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، نرمی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بھی وہ نرمی اللہ تعالیٰ سے آسانی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور سفر میں روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشنل رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2625 نمبر پہ حدیث ہے جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں۔ اس حدیث میں وہ راوی ہیں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر تو چاہے تو روزہ افطار کر لے۔ یعنی سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آدمی کا اگر جو سفر ہے وہ کی مشقت مطلب کہ بھرا ہے، سخت گرمی ہے، اس کو سفر میں مشقت ہو رہی ہے، وہ پھر بھی روزہ رکھے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو تا قیامت تک ہیں، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا۔ مجھے فار ایگزامپل یہاں سے اگر مجھے قطر بھی جانا ہے تو فلائٹ میں بیٹھوں گا دہلی سے اور 2.5 گھنٹے میں مطلب کہ میں قطر اتر جاؤں گا، تو مجھے تو کوئی سفر میں مشقت نہیں ہوئی، ایروپلین میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن میں مطلب رہا، وہاں جا کے میں افطار کر لوں، مجھے تو کوئی مشقت نہ رہی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے کو اگر تمہیں مشقت ہو، مشکل لگے تو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم زبردستی رکھ رہے ہو، لیکن تمہارا سفر آسان ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان سفر ہے، مجھے دلی جانا ہے اور اے سی کا میں نے ٹکٹ بک کر رکھا ہے ٹرین سے، تو میں آرام سے اے سی میں بیٹھ کے جاؤں گا، بک پڑھتا ہوا جاؤں گا، تو میرے لیے کوئی مشقت نہیں۔ تو میرے پاس آپشن ہے، اس میں بھی آپشن ہے میرے پاس، چاہے تو میں رکھ لوں چاہے تو میں چھوڑ دوں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تھا دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو۔ یعنی یہ جو روزے ہیں اگر رمضان میں چھوٹ جائیں آپ کو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو آپ پر وہ لازم ہے کہ رمضان کے بعد آپ کو اس کی قضا دینی پڑے گی۔ اور فدیے کا جو حکم تھا جو کہ آیت نمبر 184 میں تھا، یہ فدیے کا حکم یہ عاشورہ کے روزوں کے لیے تھا، یہ رمضان کے روزوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے تو اس میں الگ سے حکم آیا ہے کہ بیمار ہو تو سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرو، لیکن آیت نمبر 184 میں جو فدیے کا حکم تھا وہ رمضان کے روزوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ دوسرے جو عاشورہ کے روزے فرض تھے ان کے لیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر
ایک آسانی اور کی ہے، اور جو فدیے کا حکم تھا جو اس آیت میں بتایا گیا تھا اس کو پوری طرح منسوخ نہیں کیا، اس حکم کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ حدیث ہے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، پوری ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح بخاری 4505 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس میں عتی بن ابی ربیعہ نے کہا کہ ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنا صحیح ہے، جیسا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ خود ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو حکم ہے آیت نمبر 184 میں، وہ پوری طرح منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو کچھ پورشن ہے وہ ابھی بھی اس امت میں بھی لوگوں پر چھوٹ دی گئی ہے، تو وہی چیز اس حدیث میں بتائی جائے گی آگے۔ اور امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ دودھ پلانے والی یا حمل والی کو اگر اپنی یا اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہو تو وہ افطار کر لے، پھر اس کی قضا کر لے۔ یعنی یہ پہلے ایک کام بتا دیے کہ دودھ پلانے والی کوئی خاتون ہے، اس کو یا حمل والی خاتون ہے، اس کو اپنے بیٹے کی یا بچے کی یا بیٹی کی جان کو اگر اس کو وہ لگ رہا ہے کہ نقصان ہو جائے گا تو وہ روزہ توڑ لے اور بعد میں اس کی قضا وہ کر لے۔ لیکن بوڑھا وہ کمزور شخص جب روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 1 سال یا 2 سال رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیا تھا۔ اکثر لوگوں نے اس آیت میں پڑھا ہے، اور وہ آیت ہے جو وہ تلاوت تھی، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184۔ یہ آیت انہوں نے پھر تلاوت کر کے دی کہ کچھ مقرر دنوں کے روزے ہیں، اور اس کے بعد ابن عباس نے کہا یہ جو حکم تھا، یہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم تھا، یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت جو روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، اور انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 184 میں حکم تھا یہ پوری طرح منسوخ نہیں تھا، یہ حکم تھا اصل عاشورہ کے جو 3 روزے فرض تھے ان کے تعلق سے تھا، لیکن یہ حکم پوری طرح منسوخ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پورشن وہ رکھا کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پہ رمضان کے مہینے میں بھی چھوٹ ہے، وہ فدیہ دے دے۔ کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس کو مطلب شوگر ہے یا ایسی بیماریاں ہیں تو وہ روزے مطلب کہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے۔ کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن چھوٹ ہے پر ساتھ ساتھ اس کو فدیہ دینا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، 30 روزوں کا فدیہ ہوا 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک ہی مسکین کو 30 دن تک کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی اس امت پر ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہوگا ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ بیوی اور جو شوہر ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو انسان کو اگر سکون تلاش کرنا ہے تو وہ کہیں باہر نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں کرے۔ بیوی شوہر کے لیے مطلب سکون ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بتا دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے آپ سکون ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لطف اس میں رکھا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے رمضان کی راتوں میں، اسے حاصل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفید دھاری دکھائی دے جائے۔ اس آیت کو جب ایک صحابی نے پڑھا تو انہوں نے کیا کرا کہ 2 دھاگے لے لیے انہوں نے، ایک سفید اور دوسرا کالا، اس کو دیکھ کر وہ سیری کھاتے تھے، یعنی وہ 2 دھاگے اپنے پاس رکھ لیے اور وہ سیری کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب رات کی سیاہی دھاری، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی جو سیاہی مطلب دھاری ہے، جو کالی دھاری ہے، وہ صبح کی سفید دھاری صاف دکھائی دے، یعنی جب دونوں دھاگے آپ کو دکھنے لگے تب تک آپ کو سحری کا وقت ہے۔ تو ان صحابی سے یہ یہاں پر انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے، جبکہ اس کا مطلب وہی ہے آسمان میں
جو پہلی سورج کی وہ نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جو کرن آنے لگتی ہے، تو اس سے مراد وہی ہے کہ جب دن نکلتا ہے، اور اس کا ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ ہم آج کے ٹائم میں لگا سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے وہ دونوں دھاگے رکھ لیے تھے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ ایسے سحری کا حکم ہے، تو جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، رات سے مراد ہے مغرب تک، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے آ کی مباشرت نہ کرو۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا، ان سے جو مباشرت تھی اس کو جائز رکھا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں آپ کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ اگر تم اعتکاف میں ہو تو پھر تمہیں بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس سے امید ہے کہ تم غلط رویے سے بچو گے۔ تو یہ تھا جو ان آیتوں میں ہمیں روزے کے تعلق سے بتایا تھا۔ ابھی ان آیتوں پہ ہم سرسری طور پر گزرے ہیں، انشاءاللہ ان آیتوں میں جو ڈیٹیل میں احکام ہیں اس کو ہم آگے اور سمجھیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سلیکشن کیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ محرم کے روزے فرض کر دیتا ہے، رجب کے کر دیتا ہے، دوسرے مہینے کے کیوں نہیں کیے؟ رمضان میں ایسی کیا وہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے رمضان کو ہی چنا ہے؟ تو وہ جواب ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کسی اور مہینے میں وہ نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ رمضان میں اتارا گیا ہے۔ اسی لیے رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ قرآن کی وجہ سے ہوا۔ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ وہ قرآن کی وجہ سے ہوئے۔ رمضان برکتوں والا مہینہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت وہ زیادہ کی جاتی ہے یا اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے برکت والا نہیں ہے۔ رمضان برکت والا اس لیے ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ صاحب بتا دیتا ہے قرآن، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تو اس کا فرق کھول کے رکھ دینے والی کہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو رمضان جو ہے اس کا سلیکشن اس لیے کیا گیا ہے قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو قرآن کی آپ سالگرہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، تو ہر رمضان جو ہے قرآن کی سالگرہ ہے۔ ہر رمضان جب آتا ہے وہ قرآن کی وہ سالگرہ ہے۔ ایک راز اور ہمیں اس آیت سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کو کیا کہا؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں کہا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے، یعنی انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو پرہیزگاری رکھتے ہیں، جو غلط سے بچنا چاہتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ ہدی للمتقین کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے کل سمجھا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ وہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ وہ تقوی والے لوگوں کے لیے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو اس سے یہ راز ہمارے سامنے آٹومیٹک وہ کھل جاتا ہے کہ روزے اور قرآن کا ایک خاص کنیکشن ہے۔ روزہ جو ہے تیار کرتا ہے بندے کو، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب روزہ رکھ کے بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، انہی لوگوں کے لیے تو اس میں ہدایت ہے۔ متقی جو متقی ہیں انہی کے لیے تو اس میں ہدایت ہے۔ تو یہ راز بھی ہم پہ کھل جاتا ہے۔ روزے اور قرآن کا ایک خاص اپنا ایک کنیکشن ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر تقوی کی جو صفت ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، یہ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب رمضان میں ہم کیا کریں، رمضان ہم کیسے گزاریں؟ تو رمضان میں ہمیں 2 پروگرام ملتے ہیں۔ 2 پروگرام اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھے ہیں۔ پہلا پروگرام ہے دن کا روزہ، جو کہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ دوسرا پروگرام ہے رات کا قیام، جو کہ فرض نہیں کیا گیا ہے، یہ نفل اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ تو یہ 2 پروگرام ہیں رمضان کے۔ اس پر ہمیں کرنا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں قیام کرنا ہے، اور دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں
روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ 2 پروگرام ہمیں رمضان میں ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بات ہے کہ رمضان میں یہ 2 پروگرام ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2755 نمبر پہ آپ کے سامنے ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی جو فرض نماز کے بعد جو سب سے بہتر نماز ہے نا، وہ رات کی ہے۔ تو رات میں ہی کیا کرنا آپ کو؟ وہ قیام اللیل کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 683 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں، یعنی دن میں اس نے روزے رکھیں اور اس کی راتوں میں قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف۔ رمضان میں دن کے روزے رکھیں اور رات کو اس نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے وہ شب قدر میں قیام کیا، تو اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں ہی ایک اہم رات آتی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ ہے شب قدر۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ ان 5 راتوں میں بھی اگر کوئی قیام کرے ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ، تو ایمان تو کی لازماً بات ہے کہ وہ شرط ہے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان میں ہمیں 2 پروگرام دیکھنے کو ملے۔ پہلا پروگرام ہے دن کا روزہ، جو ہمیں رکھنا ہے۔ دوسرا پروگرام ہے رات کا قیام، یہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ 2 پروگرام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان کے ساتھ کام کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں۔ رات کا قیام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس صرف کی تراویح پڑھی اور چھٹی، نہیں۔ تراویح کے بعد قیام، وہ قیام اللیل کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے۔ اور روزہ اور قرآن کی جیسا ان میں آپس میں ایک کنیکشن ہے۔ روزہ انسان کو تیار کرتا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور کہ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قرآن سے پھر ہدایت لیتا ہے، قرآن کے احکام پر چلنے کی اس کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ تو روزے اور قرآن جو ہیں وہ بندے کے حق میں سفارش بھی کریں گے آخرت میں۔ ہمیں حدیث ملتی ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، صحیح الجامی میں یہ حدیث ہے 7329 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن وہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش کریں گے۔ ہم اپنے سفارشی جو جعلی پیر ہیں ہم ان کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ بابا ہمیں بچا لیں گے، بابا نہیں بچائیں گے۔ بابا کا تو خود کا بھروسہ نہیں کہ بابا بچیں گے نہیں بچیں گے۔ تو اصل جو سفارشی ہیں وہ ہے روزہ، وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے۔ جو روزہ رکھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں وہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رو کے رکھا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ روزہ کیا کہے گا؟ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور دوسری خواہشات سے یعنی گناہوں سے رو کے رکھا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ ادھر قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے نہ دیا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ سو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو رمضان کے جو 2 پروگرام ہیں نا، دن کا قیام، وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، اور دن میں انسان روزہ رکھتا ہے، وہ کھانے پینے سے رکتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، یعنی خواہشات سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کو؟ وہ روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اور قرآن کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا اس کو رات کو میں نے سونے نہیں دیا، یعنی رات کا جو قیام ہے نا، اس قیام میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن یہی تو کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، بس تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سو ان کی سفارش وہ قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ان کی سفارش، وہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا۔ تو دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کے وہ قیام میں ہمیں گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قیام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا ہے، تبھی تو یہ قرآن ہمارے لیے وہ سفارش وہ کرے گا۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے حضور ہم راتوں کو کھڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ اب قرآن ہے عربی میں،
یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے دنیا کی تمام لینگویج سیکھ لی، ہم نے عربی کو نہیں سمجھا، تاکہ ہم قرآن جو ہم پڑھیں آٹومیٹک ہمیں ساتھ ساتھ وہ سمجھ میں آئے، ہمیں ترجمے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ قیام اللیل کا حق ہم سے ادا ہو جائے کہ ہم نماز میں جو قرآن پڑھیں اور وہی قرآن ہمیں اس میں ہماری وہ کیفیت طاری ہو، ہماری آنکھوں سے طاری ہو جائیں وہ کہ نماز کی حالت میں ہی جو قرآن ہم پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو غضب ہے اس سے خوف کھا جائیں، اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں آئیں تو ہم مسکرائیں نماز میں۔ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے ہمیں عربی نہیں آتی ہے، تو اس لیے اب ہم کیا کریں؟ عربی سیکھنے کی سب سے پہلے تو کوشش کریں اور اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں۔ جب ہم دنیا میں لگا رہے ہیں تو عربی کے پیچھے کیوں نہیں لگا؟ تو عربی سیکھیں، لیکن جب تک عربی نہیں آتی، لیکن اس کی بھرپائی تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو قرآن کا جو ترجمہ ہے آسان زبان میں، آپ قرآن کا رمضان کی راتوں میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تبھی تو وہ قرآن آپ کے لیے سفارش وہ کرے گا، سفارش وہ تبھی تو کرے گا۔ اور اسی میں ہی ہمارا رمضان میں ایک پروگرام ہوگا، دورہ قرآن۔ جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی راتوں میں آتے تھے، وہ بھی راتوں میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے پورے قرآن کا۔ اور آخری رمضان جو ہوتے اللہ کے رسول کے، اس میں 2 بار دورہ قرآن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری رمضان میں 2 بار پورے قرآن کا دورہ کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بھی دورہ قرآن کریں، ہم بھی اپنا وہ کم سے کم ایک قرآن تو ہم پورا مکمل کریں، 30 دن میں 30 قرآن، پورے قرآن کا کم سے کم ہم ترجمہ تو پڑھ لیں۔ ہم جہاں کہیں بھی اویلیبل ہیں ہم کی وہاں پڑھیں، وہ ترجمہ وہ سب کے پاس موجود ہے، تو کم سے کم ہم یہ تو کریں۔ اور اسی آسانی کے لیے ہم نے رمضان میں اپنا دورہ قرآن کی کلاس رکھی ہے، جس میں صرف آپ کو وہ کان میں ایئربڈ لگا کر صرف سننا ہے، 1 گھنٹہ رمضان کا جو ترجمہ ہے اور اس کی ہلکی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا کہ جو قرآن یہ سفارش کر رہا ہے کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، اس کلاس میں آپ یہ نہیں کہیے گا کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 9:30 سے کلاس ہے، 11 بج جاتے ہیں، پوری رات آپ کو قیام کرنا ہے، تبھی تو آپ کی وہ سفارش ہوگی۔ قیام اللیل کا حق ایسا ادا نہیں ہوتا کہ آپ آدھا گھنٹے تک کھڑے ہو گئے، بلکہ رات کے مختلف پہر میں آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، تھوڑا سوئیں بھی اس میں، لیکن پھر آپ اٹھیں، تہجد کے ٹائم آپ اٹھیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے پروگرام کو ہم کہ نائٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ، اس لیے ہم نے آسانی کے لیے 9:30 سے یہ ہماری کلاس رہے گی، اور 1 سے 1.5 گھنٹہ ایک کلاس چلے گی، اور ڈیلی ہماری رمضان میں ایک کلاس رہے گی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس دورہ قرآن کو آپ ضرور سنیں اور اس سے جو ہدایت ملے، اور یہ تو ہمیں ہر رمضان میں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں۔ اور رمضان جو مبارک مہینہ ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے، رمضان آ جائے اور قرآن کو ہم نہ سمجھ پائیں۔ رمضان کا جو برکت والا مہینہ ہے وہ کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے وہ کہا؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا، تو قرآن کی سالگرہ ہے، کم سے کم ہم قرآن کو ایک بار وہ سمجھیں۔ جو رمضان کے 2 پروگرام ہم نے دیکھیں، ایک ہے دن کا روزہ، دوسرا ہے رات کا قیام۔ اس میں سے دن کا روزہ تو ہر انسان پر فرض کر دیا گیا، اگر وہ مسلمان ہے اس پر فرض کر دیا گیا ہے، لیکن رات کا قیام سب پر فرض نہیں کیا گیا ہے۔ جو قیام اللیل ہے وہ سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اس امت میں ہر طرح کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ آنے ہیں۔ ایک مزدور ہے، کیونکہ مزدور پہ روزہ تو فرض ہے، وہ دن میں اتنی سخت مزدوری کر رہا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور روزے سے بھی ہے، اور رات کو اگر اس پہ قیام بھی فرض کر دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ یا کوئی سفر میں ہے تو وہ رات کا قیام تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ تو فرض کر دیا، لیکن وہ قیام اللیل جو ہے اس کو فرض نہیں کیا ہے، اس کو نفل رکھا ہے، لیکن اس کی اہمیت ہمیں بتا دی گئی کہ جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کی اہمیت کا ہمیں اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ رمضان کے 2 پروگرام ہمیں کرنے ہیں، اگر ہم مزدور ہیں یا ہم پہ دن میں ہیوی ہم مطلب کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ قیام اللیل میں ہمیں تھوڑی سی چھوٹ ہے، وہ نفل ہے، اس میں بھی ہم چاہیں کہ تھوڑا بہت پورشن اس کا حاصل کریں، یا ہم سفر میں ہیں تو قیام اللیل سے ہمارے تھوڑی سی ہمیں چھوٹ ہے، اور کیونکہ یہ آسانی ہے، یہ فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن کرنا ہے۔ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، قرآن کے نازل ہونا، تو قرآن کا جو ہدایت ہے وہ قیام اللیل، ہم اس میں قرآن کو پڑھیں، تبھی وہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے، تو روزہ اور قرآن کا ایک اہم کنیکشن آپ نے وہ سمجھا ہوگا۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کا مہینہ برکت والا ہوا ہے، اور روزے جو فرض کیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ہے۔
رمضان کے مہینے میں ایک اہم رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتا دیا، وہ ہے شب قدر۔ وہ رات اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دے دی۔ تو ایک ہمیں رمضان میں دن کا روزہ رکھنا ہے اور رات کو ہمیں رمضان میں وہ قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب قیام اللیل میں ہم سے ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے، ہم جو تراویح ہے جو عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت یا کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، تو ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ قیام اللیل ہو گیا۔ یہ تو قیام اللیل کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، یہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں آپ کو تراویح کی اگر ہسٹری بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں جو جھگڑا ہے وہ اسی بات پہ جھگڑا ہے، رمضان آ گئے ہیں اور رمضان میں جو آپ کو واٹس ایپ پہ بحثیں ملیں گی، مناظرے ملیں گے کہ بھائی تراویح 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 8 رکعت سنت ہے، وہ کہہ رہا ہے 20 رکعت سنت ہے۔ آپس میں جدہ جدی، آپس میں لڑائی جھگڑے اور سارے مسئلے، ساری ڈیبیٹیں اسی پر ساری صلاحیتیں ختم کر دی۔ اصل مقصد سمجھے نہیں، اصل مقصد تھا قیام اللیل، جو کہ 8 اور 20 سے ادا نہیں ہوگا، 8 اور 20 سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ 20 پڑھ رہے ہو تو اس سے بھی ادا نہیں ہوگا، قیام اللیل ہے اصل مقصد۔ ساری لڑائی اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ قیام اللیل کریں نہیں کریں، رمضان کی راتوں میں قرآن کو سمجھے نہیں سمجھے، ساری لڑائی اس پر ہے کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں تراویح جو 30 دن ہم پڑھتے ہیں مسجد میں عشاء کے بعد 20 رکعت یا کچھ مسجد ہیں اس میں 8 رکعت، میں آپ کو بتا دوں دونوں باتیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ نہ عشاء کی نماز کے ترنت بعد نہ 20 رکعت ثابت ہے، نہ 8 رکعت ثابت ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کی دلیل لائے، کوئی سی بھی مطلب کہ کوئی بھی وہ بات ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے تو وہ ہے قیام اللیل، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے۔ اور تراویح کی ہسٹری کیسے ہے، پھر یہ پوری دنیا میں کیوں پڑھی جاتی ہے، تو اس کی ہسٹری پہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات میں جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھی، صرف 3 دن، اور وہیں سے تراویح کا کانسیپٹ آیا۔ تراویح کا تو ورڈ بھی نہیں ہے حدیث میں، وہ ورڈ بھی جو ہے بعد میں ایڈ ہوا، اصل ورڈ ہے قیام اللیل۔ ہم قیام اللیل کو بھول گئے اور تراویح ہمیں یاد رہ گئی، 8 اور 20 رکعت ہمیں یاد رہ گئی۔ ہمیں پورا قرآن ختم کرنا ہمیں یاد رہ گیا، وہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس قرآن میں صرف ہمیں عالم تعلم ہی سمجھ میں آتا ہے، جتنی اسپیڈ سے مطلب کہ مؤذن پڑھتا ہے۔ وہ قرآن کی مطلب کہ بے حرمتی کرتے ہیں، نہ رکوع پورا کرنے دیتے ہیں، نہ سجدہ پورا کرنے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عالم تعلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایسے ہی تراویح چل رہی ہیں، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور قرآن کو خوب وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، آپ اتنی اسپیڈ سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں آپ۔ ایسی مسجدوں میں آپ نہ جائیں کہ جس میں قرآن کی بے حرمتی وہ کی جاتی ہے۔ آپ تراویح چھوڑ دیں، آپ قیام اللیل کریں گھر پر رک کر، توڑ دیں آپ تراویح، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں قرآن کی بے حرمتی ہو، جہاں قرآن کو اتنی تیز اسپیڈ سے پڑھا جائے جو قرآن کے خلاف ہے، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی پورا قرآن تراویح میں مکمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، آپ پورے رمضان میں ایک ہی سپارہ پڑھیں اطمینان سے۔ یا آپ میں ہمت ہو وہ قیام اللیل کرنے کی کہ بھائی ہم ایک سپارہ روز کا پڑھیں گے، لیکن اطمینان سے پڑھیں گے، چاہے تراویح 12 بجے ختم ہو، تب تو ہم مانیں گے آپ کے اندر جذبہ ہے۔ تراویح بھی آپ کو جلدی ختم کرنی ہے، امام پہ بھی آپ نے پریشر ڈال دیا تو وہ عالم و تعلم ہی سمجھ میں آگا پھر آپ کو، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا۔ تو تراویح کی جو ہسٹری ہے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 3 دن ہی جماعت کے ساتھ رات میں نماز پڑھائی تھی، جو کہ قیام اللیل کی نماز تھی، اور اسی کا کانسیپٹ بعد میں تراویح کا آیا ہے۔ میں تراویح کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تراویح پہ جو جھگڑے ہیں میں اس کی اصل بات بتا رہا ہوں۔ 8 رکعتیں یا 20 رکعتیں، اسی میں امت کو الجھا دیا، اصل قیام اللیل کو کہیں پیٹ پیچھے وہ کی چھوڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1784 نمبر پہ، اور بخاری میں ملے گی آپ کو 1129 نمبر پہ یہ حدیث ملے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات میں تراویح پڑھائی ہیں، یعنی جو قیام اللیل کیا ہے اسی کو تراویح بعد میں لوگوں نے کہا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ عروہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے، یعنی رات کے بیچ میں، پہلے کچھ ٹائم سوئے
رات کے بیچ میں گھر سے نکلے، جو کہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے گئے تھے، یعنی قیام اللیل وہ کرتے تھے رمضانوں میں، صرف اکیلے نکلے اور جا کر نماز پڑھی۔ تو کچھ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ آئے آپ کے پیچھے، انہوں نے جماعت بنا لی۔ تو یعنی جو نفل نماز ہے وہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے رسول کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز کو ادا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر سے نکلے تھے رات میں، ٹھیک ہے، گھر سے نکلے تھے، جا کے خود نماز پڑھ رہے تھے، اپنا قیام اللیل کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی۔ اور صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، یعنی جو لوگ نماز پڑھ کر گئے تھے انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا، رات تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو پھر کیا ہوا، دوسری رات کو لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے، یعنی جب یہ بات یہ پھیلی کہ اب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے، ہم اس فضیلت سے کیسے پیچھے ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پہلے سے اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ جو پہلا دن تھا اس میں رینڈملی لوگوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن دوسرے دن پلاننگ کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر آئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گئے۔ صبح اس کا بھی تذکرہ کرتے رہے، یعنی لوگ میں پھر صبح کو یہ بات اور زیادہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری رات جب آئی تو مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، یعنی جو تعداد تھی، جو مقتدیوں کی جو تعداد تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد میں نمازیوں کے لیے، جو مسجد تھی نا اس میں نمازیوں کے لیے جو جگہ تھی وہ تنگ ہو گئی، یعنی مسجد پوری بھر گئی، لوگ اتنا ویٹ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو نماز پڑھی، لوگوں کو اجازت بھی تھی کہ وہ آپ کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف ہی نہیں لائے، باہر ہی نہیں آئے، اور اس دن اتنی بھیڑ تھی کہ پوری مسجد میں مطلب کہ جگہ تنگ ہو گئی تھی، پوری مسجد بھر گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس وہ تشریف نہیں لائے، تو ان میں سے وہ کچھ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، یعنی کچھ لوگ اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر نماز پکارنا شروع کر دی کہ آج اللہ کے رسول نماز کے لیے کیوں تشریف نہیں لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے، لوگوں کے نماز کہنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائیں، آپ ڈائریکٹ کہ فجر کی نماز کے لیے ہی باہر تشریف لائے مسجد میں، اور جب صبح کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پھر شہادتین پڑھ کر یہ خطبے کا حصہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی صبح ڈائریکٹ پھر چوتھی رات باہر نہیں آئے، پوری مسجد تنگ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈائریکٹ فجر میں باہر آتے ہیں اور یہ خطبہ اللہ کے رسول نے پڑھا کہ واقعہ یہ ہے، آج رات تمہارا حال مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، میں جانتا تھا تم کتنی بڑی تعداد میں آ گئے، تمہارا حال مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، تم نماز چلا رہے تھے، مجھے پتا تھا، لیکن پھر اللہ کے رسول نے کہا لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز آپ پر وہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر آپ اس کی ادائیگی سے مجبور رہو، میں اس لیے باہر نہیں آیا، میں باہر آ جاتا تو قیام اللیل بھی تم پر فرض کر دیا جاتا، میں اس لیے باہر نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھائی، اور وہ نماز کب پڑھائی؟ رات کے آخری پہر میں، رات کو آتے تھے، آدھی رات کے بعد آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو تراویح ہوتی ہے وہ تو عشاء کے بعد ہوتی ہے، فوراً بعد، کیا اس سے قیام اللیل کا حق ادا ہو جائے گا؟ سوچیں، 8 اور 20 پہ آپ کے جھگڑے ہیں، سارے مسائل ہیں، بھائی آپ 36 پڑھیں، آپ 4 رکعت پڑھیں، قیام اللیل کا حق ادا کریں، آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن اس کو طریقے سے پڑھیں، بہترین کر کے پڑھیں، تراویح کی بے حرمتی، وہ قرآن کی بے حرمتی نہ کریں کہ ایسی مسجدوں میں آپ چلے گئے، میں کہتا ہوں امام بھی گنہگار ہیں، وہ مقتدی بھی گنہگار ہیں جو اتنی اسپیڈ سے تراویح کو سن رہے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اس آیت میں بتا دیا تاکہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے، یہاں تو بنا نشے کی حالت میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تراویح میں جا رہے ہیں، تو یہ چیز ہے، ایسی جگہ ہمیں نہیں جانی چاہیے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن ہی تراویح پڑھائی، یعنی قیام اللیل کیا، اس کو تراویح نام بعد میں دیا گیا،
یہ عشاء کے ساتھ یہ آخر کیسے ہو گئی تراویح؟ عشاء کے ساتھ اس کو کیسے متصل کر دیا گیا؟ عشاء کے بعد اس کو کیسے پڑھا جانے لگا اور پوری دنیا میں عام ہو گئی؟ تو وہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر دیا گیا۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا، یعنی رمضان کی رات کو وہ مسجد میں گئے، سب لوگ الگ الگ اور منتشر تھے، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی تراویح کی کوئی نماز نہیں تھی۔ سب آتے تھے رمضان میں، اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کے، اپنا اپنا قیام کرتے تھے، وہ قیام اللیل کرتے تھے، اپنا اپنا کرتے تھے۔ تو یہی اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ وہ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ الگ الگ اور منتشر تھے، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے تھے، یعنی وہ کچھ لوگ تو جماعت سے پڑھ رہے تھے اور کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کوئی اپنی اپنی سب پڑھ رہے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک ایک پڑھنے والے کے پیچھے وہ جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، یعنی یہ جو الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میرا خیال یہ ہے کہ میں سب کو ایک امام کے پیچھے وہ جمع کر دوں، کیونکہ اب تو وہ جو قیام اللیل اللہ کے رسول نے اس لیے مطلب کہ نہیں آئے تھے باہر چوتھے دن تاکہ یہ فرض نہ کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے سوچا اب تو شریعت مطلب مکمل ہو چکی ہے، اگر میں چاہوں تو ان کو ایک امام کے پیچھے اگر کر کے، اور بہترین چیز یہ وہ ہو جائے جو لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیاں بنا کر اپنا اپنا قیام اللیل کر رہے ہیں، سب ایک امام کے پیچھے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا، تو پھر وہ چنانچہ حضرت عمر نے وہ یہی ٹھان لیا، اور جو بہترین قرآن پڑھنے والے ایک قاری تھے وہ تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا، یعنی جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تراویح جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ تراویح جو ورڈ ایڈ ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے تھے اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے، لوگوں کو خطرہ رہتا تھا کہ ہم سو گئے تو پھر اٹھیں گے نہیں، ہم تہجد میں اٹھ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ عشاء کے ساتھ ہی وہ پڑھنے لگے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے وہ نماز کو وہاں پر عشاء کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر دیا، اور امام ان کا بنا دیا تھا ابی بن کعب۔ تب سے یہ تراویح کا جو نماز ہے اس کا سلسلہ آغاز ہوا، اور وہاں سے جو نماز جو پڑھی گئی حضرت عمر کے دور سے وہ 20 رکعت تھی، یعنی انہوں نے 20 رکعت کا انتخاب وہاں پر کیا تھا، جو کہ ہمیں روایتوں سے ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، 2010 نمبر پہ حدیث تھی کہ حضرت عمر کے دور سے ہی ہمیں یہ 20 رکعت تراویح کا کانسیپٹ ملا۔ تراویح کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے ایک بار سنا تھا، اس کا جو میننگ ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد وہ کچھ ٹائم کی بیٹھنے کو، کہ 4 کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہتے ہیں، کہ وہ شاید ایسی کانسیپٹ بتایا تھا، اس لیے اس کا نام پھر بعد میں تراویح ہوا، یعنی یہ تھا اصل میں قیام اللیل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان میں 3 دن کرایا، اور 3 دن بھی آخری پہر میں کرایا، چوتھے دن اس لیے نہ آئے تاکہ یہ نماز وہ فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر نے دیکھا اپنے دور میں، اپنی خلافت کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت ابو بکر چلے گئے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ لوگ الگ جماعت پڑھا کے کر رہے ہیں، سب الگ الگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور کہا کہ یہ تو بہترین ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اور اسی لیے اہل تشیع جو ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں تو حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی، اس لیے وہ تراویح نہیں پڑھتے شیعہ لوگ۔ یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں، شیعہ لوگ تو حضرت عمر کے اینٹی رہتے ہیں، ان کے خلاف رہتے ہیں، اس لیے وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ اور اہل حدیث جو حضرات ہیں، جو ہمارے یہاں فقہ ہے اہل حدیث، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ حکم دیا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی خلافت میں تھا اور وہ خلیفہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے حساب سے حکم دیا تھا، ان کا یہ حکم ایگزیکیوٹیو آرڈر کے روپ میں تھا، اپنی دور کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، یہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، اس لیے وہ 20 رکعت نہیں پڑھتے۔
وہ اللہ کے رسول کی وہی حدیث لاتے ہیں کہ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت یعنی ٹوٹل وہ 11 رکعت سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی, ہم 20 رکعت کیوں پڑھیں؟ تو اس لیے وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کی شروع کرایا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر کا تو وہ ایگزیکٹو آرڈر تھا, اللہ کے رسول کو فالو کریں گے, اس لیے وہ 8 پڑھتے ہیں, اس لیے وہ 20 ہوئی. تو 8 اور 20 کا جھگڑا یہاں سے شروع ہوا, اگر آپ کو کی بات کلیئر ہو گئی ہو. لیکن اس جھگڑے میں, اس بات میں اصل مقصد آپ کو نہیں بھولنا ہے, وہ ہے قیام اللیل. جس کے پیچھے سارا جھگڑا ہے وہ قیام اللیل کو آپ کو نہیں بھولنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جھگڑا رہ جائے اور قیام اللیل کہیں نکل جائے. تو جو شیعہ لوگ ہیں وہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے, اہل حدیث 20 اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حضرت عمر کا ایگزیکٹو آرڈر تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 اور 11 کا ہی ہمیں مطلب کہ بتایا, اس لیے وہ 8 پڑھتے ہیں تراویح اور 3 پڑھتے ہیں وتر, اس لیے وہ 11 پوری کرتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات سے ایک میں کاؤنٹر مارنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم حضرت عمر کے ایگزیکٹو آرڈر کو نہیں مانتے, وہ ان کے دور کے لیے تھا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ کہتے ہیں ان کے دور کے لیے تھا, 20 رکعت کی شروعات وہاں سے ہوئی, حضرت عمر سے ہوئی, ٹھیک بات ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کو فالو کریں گے, انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. کیا ان کی 11 رکعت کی, پہلی بات تو یہ, کیا ان کی 11 رکعت کی ٹکر آپ کر لیں گے؟ آپ سے پوری رات میں ان کی جو 11 رکعت ہے نا اس کی ٹکر ادا نہیں ہوگی. جو رکعت, جو قرات ان کی لمبی لمبی چلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے محبوب تھوڑا سو بھی لیا کرو. 8 رکعت کو اتنا لمبا پڑھتے تھے, پیر سوج جایا کرتے تھے ان کے. تو اہل حدیث حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں ہم پوری طرح اللہ کے رسول کو فالو کریں گے, تو ان سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رمضان میں 3 دن تراویح پڑھنا ہی ثابت ہے, یعنی رمضان میں جماعت کے ساتھ 3 دن وہ قیام اللیل ہی ثابت ہے. چوتھے دن تو اللہ کے رسول آئے بھی نہیں, جیسا کہ پچھلی حدیث میں تھا. یہ رہی حدیث, آپ کے پاس حدیث ہے کہ 30 دن اللہ کے رسول نے وہ قیام کیا ہے, وہ جماعت کے ساتھ تو لائیے. اور اللہ کے رسول نے 3 دن جو تراویح کی نماز پڑھی, اس کو کیونکہ نام فیمس ہو چکا ہے تراویح کا, 3 دن جو تراویح کی نماز پڑھی ہے وہ رات کے آخری وہ حصے میں پڑھی ہے. آپ عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ فالو کرو اللہ کے رسول کو. خواہ کے جھگڑے آپ نے اٹھا کر رکھ دیے, اصل مقصد سے لوگوں کو دور کر دیا, جو کہ ظاہری شکل ہے اسی کے اندر لوگوں کو الجھا دیا. روزے کا مقصد بھی لوگوں کے دل سے ایسے نکل گیا, پھر بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھ لیا لوگوں نے, اور اس کا اصل مقصد جو تھا گناہوں سے بچنا, تقویٰ پیدا کرنا, وہ ہم بھول گئے. ایسے ہی قیام اللیل کو ہم نے کہیں کھو دیا, اس کا اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا, اس قرآن کو سننا, اس قرآن کا دورہ کرنا, وہ مقصد ہم بھول گئے. اور تراویح کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں, اور ہم نے کہیں شروع کر دی تراویح تو پورا قرآن ہی ختم کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے کی مسجد میں ہم جائیں گے, وہاں 1 ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا, بعد میں ہم بزنس پہ جائیں گے. بھائی کیوں کر رہے ہو قرآن ختم؟ ضروری ہے؟ فرض ہے آپ پر, آپ نہ پڑھو, نفل نماز ہے, آپ پڑھو, اس کی بے حرمتی نہ کرو. تو اہل حدیث حضرات سے یہ میری گزارش ہے, اگر وہ 20 رکعت کو نہیں مانتے, صرف وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہی اللہ کے رسول سے ثابت ہے, تو اللہ کے رسول سے صرف 3 دن ہی جماعت کے ساتھ نماز ثابت ہے, تو آپ بھی عشاء کے ساتھ 8 رکعت نہ پڑھیں, آپ پڑھیں رات کے آخری پہر میں, اور 3 دن پڑھیں, باقی دن آپ اپنے اکیلے قیام کریں, تب ہم مانیں گے آپ نے اللہ کے رسول کو پوری طرح فالو کیا. اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک وہ نیا طریقہ وہ اختیار کر لیا, آپ نے عشاء کے بعد اس کو مطلب پڑھ لیا. اللہ کے رسول نے تو عشاء کے بعد نہیں پڑھا تھا. تو یہ 8 اور 20 کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ میں نے اس کی ہسٹری اس لیے بتائی کیونکہ رمضان ہمارے قریب ہے, اور ہم اسی میں الجھ کر ہم وہ نہ رہ جائیں. اہل سنت کے جو امام ہیں, جہاں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے, ان کی میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ جو آرڈر تھا 20 رکعت والا, یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں تھا, بلکہ قیامت تک کے لیے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے حضرت عمر کو. اس لیے وہ حدیث میں آپ کو بیان کر دوں, وہ جو حدیث سے پلی لیتے ہیں اہل سنت کے اسکالر, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت کو اور میرے جانے کے بعد تم بہت سے فتنے دیکھو گے, اس میں کیا کرنا, خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو حضرت عمر تھے خلفائے راشد, اس لیے اہل سنت کے امام کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشد کی سنت کو بھی اتباع رسول ہی مانتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. تو حضرت عمر خلفائے راشد تھے, اور اس لیے ہم نے ان کی سنت کو پکڑا ہے, اس لیے ہم 20 رکعت رمضان میں تراویح ہم پڑھتے ہیں. تو یہ تھی اصل بات. اور وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ابو داؤد میں
4607 نمبر کے نمبر پہ یہ حدیث ہے. حضرت ارباز وہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور باز فرمایا، اور بڑا ہی بلیغ اور جامع مطلب کہ وہ لیکچر تھا، وہ باز تھا، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بے پڑی اور دل دہل گیا. ایک کہنے والے نے کہا، یہ لگے رسول، یہ تو مانو الوداعی کی باز تھا. یعنی کہنے والے نے ایسا کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ آخری باز ہے، آخری نصیحت ہے ہمیں. تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ ہمیں کوئی ایسی وصیت فرما دیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا آخری باز ہے، تو ہمیں کوئی آپ کی وصیت فرما دیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہنا، اپنے حاکموں کے احکام سننا اور ماننا، چاہے کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. بے شک تم میں سے، یہ ہے اصل بات، بے شک تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا، تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سے جھگڑے دیکھے گا، بہت سی بحثیں دیکھے گا. 8 پڑھوں یا 20 پڑھوں، رفع الیدین کروں یا نہ کروں، تو بہت سی بحثیں دیکھے گا، بہت سے جھگڑے اختلافات دیکھے گا. چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا. خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں، تو یہ ہیں خلفائے راشدین. تو میرے بعد میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا. خلفاء جو ہدایت اور سیدھے راستے پر ہیں، یعنی حضرت عمر ہدایت پر اور سیدھے راستے پر تھے. سنت کو خوب مضبوطی کے ساتھ وہ تھامنا، بلکہ داڑوں سے پکڑے رہنا، اور نئی نئی بدعتیں اور نئی گھڑی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ تھا اہل سنت کے جو اسکالرس ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم تو خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس لیے ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں نہیں کہ اللہ کے رسول سے تو 8 ہی ثابت ہے، تو ان کے لیے کاؤنٹر یہ تھا کہ آپ 8 پڑھیں تو آپ جو ہے نا 3 دن پڑھیں صرف رمضان میں، باقی دن آپ الگ الگ پڑھیں. اور 3 دن میں پورا قرآن بھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو پورا قرآن بھی مکمل آپ نہ کریں تو یہ آٹومیٹک آ جائیں گے. جب آپ نے بھی تو کچھ نہ کچھ اضافت کر لی، تو ہم آپ کو فالو کریں یا حضرت عمر کو؟ تو آپ سے بہتر تو حضرت عمر ہے، تو حضرت عمر کو فالو کریں گے. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے 2676 نمبر پہ. یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز کے بعد وہ نصیحت فرمائی، اور اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے وہ یہی فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اس سے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو. کیونکہ تم میں سے آگے جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا. تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں مطلب کہ نہ پڑھنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے. چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت پائے ہوئے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے سے مضبوطی سے دبا لے اور اس پر عمل کرنے والے رہیں. تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں. اور جو چاروں فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہر کسی کے نزدیک جو تراویح کی نماز ہے وہ 20 رکعت ہے، کیونکہ وہ کے سبھی حضرت عمر کے اجتہاد کو ہی فالو کرتے ہیں. تو چاروں فقہا کے نزدیک جو تراویح کی نماز ہے وہ 20 رکعت ہے. حنفی میں بھی، مالکی میں بھی اور شافعی میں بھی، اور جو لاسٹ ہے وہ زمانے کے اعتبار سے وہ ہیں حنبلی، ان کے درمیان بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ہے. اور حرمین شریف میں بھی، یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی تراویح کی 20 رکعت نماز ہی پڑھائی جاتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس 20 رکعت سے بھی قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ سورہ مزمل میں آیا ہے قیام اللیل کا حق 20 رکعت سے بھی ادا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو آپ نے عشاء کے ساتھ اضافی نماز پڑھ لی، عشاء پڑھی آپ کو 20 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگ جائے گا. کیا اس سے قیام اللیل کا حق ادا ہوا؟ قیام اللیل کا مقصد تو اب بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ قیام اللیل کیا ہوتا ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم. یعنی وہ کھڑے ہونا ہے وہ رات کو نماز میں، ایسا نہیں کہ پوری رات کھڑے رہیں، مگر کم. پھر بتا دیا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھیر ٹھیر کر پڑھو. تو اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا
کہ اصل چیز کیا ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اور قیام اللیل کیا کرنا ہے ہمیں؟ رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے رہنا ہے، یہ ہے قیام اللیل۔ اور وہ قیام اللیل ہمیں کتنا کرنا ہے؟ اس آیت میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رات کو کھڑا رہا کرو مگر کم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات اللہ کے حضور وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان پر تہجد کی نماز وہ فرض تھی، اس لیے انہیں بتا دیا آدھی رات اپنی نماز کو اتنا نہ کرو، آدھی رات تک رکھو، وہ کم سے کم آدھی رات آپ کو قائم کرنا ہے، آدھی رات سونا ہے، آدھی رات آپ کو قائم کرنا ہے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، آدھی رات سے تھوڑی بہت کم کر سکتے ہو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، یا آدھی رات سے زیادہ بڑھا سکتے ہو۔ اور اصل بتا دیا، اور اس میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ جو لوگ تراوی میں، جو حافظ ہے قرآن، جو تراوی میں قرآن کو تیز اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ الحمدو کا صرف الحمدو سمجھ میں آتی ہے، اور ولدوالین پہ جا کے آواز رکتی ہے، بیچ کا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ کر یہ نکل گئے، الحمدللہ اور ولدوالین، بس یہ آتا ہے سمجھ میں۔ اگر کسی نے تراوی پڑھی ہو اتنی تیز اسپیڈ والی مسجدوں میں، تو وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کتنی تیز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور قیام اللیل کا جو مقصد ہے وہ تراوی کی نماز سے ہی صرف ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام اللیل بتائی ہے اس آیت میں کرائٹیریا بتا دیا، وہ ہے آدھی رات، یعنی قیام اللیل آدھی رات، آدھی رات کو بیس رکھا، یا تو آدھی رات سے کچھ کم کر لو یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دو، تو بیس کیا ہوا؟ آئیڈیل کیا ہوئی؟ آئیڈیل قیام اللیل ہوا آدھی رات، کم سے کم آدھی رات اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو وہ کھڑا رہنا ہے، تب قیام اللیل کا حق ادا ہوگا۔ آدھی رات آپ کو قرآن سننا ہے، تب قیام اللیل کا حق وہ ادا ہوگا۔ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے، اس میں کیا کہا؟ آدھی رات کو بیس بنایا، آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ بڑھا لو، تو آئیڈیل کیا ہوئی؟ بیس کیا ہوا؟ آدھی رات، تو آدھی رات تو کرنا ہے کم سے کم، آدھی رات آئیڈیل ہے قیام اللیل، اور اس میں خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے، اور تبھی وہ قیام اللیل کا حق ادا ہوگا۔ رمضان میں 2 پروگرام تھے، دن کا روزہ، روزے کا مقصد ہم نے کل سمجھ لیا تھا، اور رات کا قیام، تو قیام اللیل پہ بات ہم آج کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ تراوی جو ہے، تراوی سے قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا، ہمیں تراوی کے بعد بھی ہمیں قیام اللیل وہ کرنا پڑے گا، اور تبھی وہ حدیث ہے کہ جس میں روزہ اور جو رات کا قیام ہے، جو روزہ اور قرآن ہے، وہ بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو وہ قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے رات کو اس کو مطلب سونے نہیں دیا، رات کو اس کو سونے نہیں دیا، تبھی تو سونے نہیں دے گا جب آدھی رات آپ قیام کریں گے، قیام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہیں گے، قرآن سفارش کرے گا، اور ان دونوں کی سفارش وہ قبول وہ فرما دی جائے گی، ان کی سفارش وہ قبول کر لی وہ کر لی جائے گی۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ وہ قیام اللیل کا حق ادا کیسے ہو؟ ہم اس میں تھوڑا موڈیفیکیشن اور کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں 20 رکعت جو تراوی اسٹارٹ کرائی تھی، وہ سب عرب کے لوگ تھے، ان سے عربی آتی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، وہ ان کی 20 رکعتیں کافی لمبی ہوتی تھی، اس سے تو حق ادا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بھی پڑھتے ہوں گے گھر جا کے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے صحابہ اکرام، تو انہوں نے تو قیام اللیل بھرپور کیا ہے۔ لیکن ہمارے دور میں آتے آتے کیا ہوا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اور قرآن کو ہم نے تیز اسپیڈ سے پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ یا تو ہم عربی سیکھ لیں سب کے سب، اور ایسا ہی معاملہ ہے جو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تو عربی میں وہ قرآن پڑھے گا، ہمیں آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا، یا تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہم ایسے قیام اللیل کا حق ادا کر دیں گے، ہم ایسے 20 رکعت پڑھتے پڑھتے کم سے کم ہمیں آدھی رات تو ہو جائے گی۔ یہ نفل نماز ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ نہ پڑھیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، نفل ہے۔ 2 دن آپ نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، تیسرے دن آ جائیے، چھوڑ دی، لوگ چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ بھائی تراوی چھوٹ گئی، اب تو پڑھے گا ہی نہیں، بھائی کوئی بات نہیں، قیام اللیل ہے۔ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پریکٹیکل سجیشن ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو اپلائی کیا ہے آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے وہ 4 رکعت تراوی پڑھی جائے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، پھر سب کو بٹھا دیا جائے مسجد میں، اور جو ہم نے ان 4 رکعت میں قرآن پڑھا ہے اب اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے۔ ایسے کریں گے تو 4 رکعت مکمل ہو گئی، اور لوگوں کو آرام بھی مل گیا وہ ترجمے میں۔ پھر بعد میں پھر دوبارہ 4 رکعت امام کے پیچھے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، اور پھر جتنا 4 رکعت میں پڑھا جائے اتنا پھر ان کو پھر دوبارہ سے سمجھا دیا جائے، 8 رکعت ہو گئی۔ ایسے ہی پھر 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھی جائیں، پھر ان کو سمجھا دی جائے، 12 ہو گئی۔ ایسے ہی پھر 16 کے بعد ان کو آرام بھی ملتا جائے گا، اور ایسا کریں گے تو
جو قیام اللیل ہے یہ آدھی رات تک جائے گا، اس میں قرآن کو آپ سمجھ بھی لیں گے اور قیام اللیل کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں پریکٹیکلی ہم ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مطلب کہ چاہیے وہ تعداد چاہیے، ایسے لوگ چاہیے کہ جو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بہترین آواز کے ساتھ پڑھیں، اور ان کے ایکسپلینیشن کے لیے بھی کہ وہاں پر لوگ موجود ہونے چاہیے، وہ ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی لوگ ہونے چاہیے۔ تو ایسا ہر جگہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن جس ایریا میں ایسا پاسبل ہو، تو رمضان میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ایسے کر کے اپنے یہاں تراویح کریں۔ بھئی ہمارے یہاں 30 دن میں ہی تراویح پوری ہوں گی، روز کا ایک پارہ پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت میں جتنا قرآن پڑھیں گے امام صاحب ہمیں سمجھائیں گے، پھر 4 پڑھیں گے، ایسے کریں گے تو قیام اللیل کا حق ادا ہوگا۔ یہ ہے آج کے ٹائم میں پاسبل، اور اس میں 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے، جو کہ آدھی رات کا کرائٹیریا ہے قیام اللیل کا، اس کو ہم کہیں نہ کہیں ہم چھو لیں گے۔ لیکن یہ ہر جگہ پاسبل نہیں ہے، اس کو ہم اپنے ایریا میں کر سکتے ہیں، یا آپ میں سے جو کچھ لوگ ہوں گے وہ اپنے ایریا میں کر سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے ایریا میں اس کو نہیں اپلائی کر سکتا، کیونکہ جب تک مسجدوں سے یہ بات نہ ہو، یہ امام یہ لوگ نہ کریں، تب تک عوام نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک دوسرا ہم نے پیٹرن سوچا ہے کہ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو یہی آئیڈیل ہے، وہ مطلب وہیں کریں، وہ وہیں جائیں، آدھی رات قیام ایسے کریں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح، جس کے بھی آپ ماننے والے ہیں، ہم کسی پہ زور زبردستی نہیں کہتے، جو بھی آپ ماننے والے ہیں، یا 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، دونوں نفل نمازیں ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ تراویح اپنی مسجد میں پڑھ کر آئیں، اور تراویح کے بعد اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم آن لائن بیٹھ کر یہاں مطلب کہ سن لیں، اور یہ ہماری کلاس چلے گی وہ سمتھنگ 11 بجے تک۔ اور پھر ہم کیا کریں، اس کے بعد ہم سو جائیں، ریسٹ کریں، اور رات کو ہم جو سحری میں اٹھیں اس سے ہم تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، اور وہاں پھر ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا ہے قرآن کو رمضان رمضان کے مہینے میں، اور اس مہینے کو اس لیے برکت والا بنایا، تو کہیں نہ کہیں ہم اس مقصد کو ہم پالیں گے کہ قرآن کو ہم سمجھ لیں گے، اور تراویح بھی ہم پڑھ لیں گے، اور رات کو سحری سے پہلے ہم تہجد بھی پڑھ لیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اس کو بھی ہم فالو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسی طریقے کو انشاءاللہ اس سال اختیار کریں گے کہ ہم تراویح پڑھ کے آئیں گے، اور یہاں سب کے ساتھ ہم آن لائن میں قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، کی ایکسپلینیشن جانیں گے، اور پورا قرآن انشاءاللہ ہم کور کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو رمضان میں 2 پروگرام ہمیں کرنے ہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے، اور رات کو ہمیں وہ قیام کرنا ہے۔ اور روزے اور قیام کا اصل مقصد کیا ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ کل۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اور قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، ان روزے اور قیام اللیل کو رمضان کے مہینے میں کیوں رکھا گیا ہے، ان کا آپس میں کیا مقصد ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں گفتگو کریں گے۔ تو استقبال رمضان کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ ہم کل 9:30 بجے سے اس پروگرام کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس میں ہم سمجھیں گے روزے اور قیام کا مقصد ہے کیا، یہ کیوں رمضان میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں آج شریک ہیں، تو کل بھی آپ استقبال پروگرام کی رمضان کے پروگرام میں آپ ضرور تشریف لائیے گا، اور روزے اور قیام کا اصل مقصد آپ وہ ضرور سمجھے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، آج کی گفتگو نے یقیناً ہمارے دلوں میں ایک نئی سوچ کو پیدا کر دیا ہے ساتھیوں، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ایک دن میں مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا باقی حصہ کل جاری رہے گا، اور سوال و جواب کا سیشن بھی کل ہی ہوگا، آج نہیں ہوگا۔ تو آج کا پیغام صرف اتنا ہے، رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے دل کو آج سے تیار کریں۔ چلیے اس روحانی محفل کو دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ، جو کچھ صحیح کہا گیا اسے قبول فرما، اور جو کمی رہ گئی ہو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہمیں رمضان تک صحت، ایمان اور استقامت کے ساتھ پہنچا دے، اور ہمیں قرآن والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل پھر اسی وقت اسی جذبے کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اور قرآن اس کے ساتھ رمضان کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔